ایک ہے ہڈن، چھپی ہوئی تفسیر ہے. امام فرماتے ہیں وہ جو چھپی ہوئی تفسیر ہے نا اس کی ایک اور تفسیر ہے، اس چھپی ہوئی تفسیر کی ایک اور تفسیر. امام فرماتے ہیں ظاہر ایک ہے، باطن 70 ہے. کہ دنیا کے پاس ایک ظاہر ہے، ہم آل محمد کے پاس 70 کے 70 باطن ہے. ہمارے پاس 70 کے 70 باطن. ہم آل محمد کے معنی میں چلتے رہیے گا. تھوڑی سی رحمت دے رہا ہوں آپ کو، میرے تمام بھائیوں کی، میری اور میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، سب جو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں قبول فرما لیجیے گا. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو یہاں اللہ نے فجر سے مراد جو بھی ہو، ہمارا عقیدہ کہ یہ کوئی ایسی فجر ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. ایک جملہ پیش کر دوں. پورے قرآن میں اللہ نے صرف 2 نمازوں کی قسم کھائی ہے. نمازیں کتنی ہیں؟ اونچی آواز سے جواب دیں. نمازیں کتنی؟ دن میں 5 نمازیں. نمازیں بھی پنجتنی ہیں. دن میں 5 نمازیں، لیکن اللہ نے قسم کھائی ہے صرف 2 نمازوں کی. اگر دل کو لگے، میرے اپنے الفاظ ہے، میری اپنی محنت ہے، تھوڑی سی کوشش کی ہے. میں دیکھیں نمازیں 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اللہ نے پورے قرآن میں جب قسم کھائی تو صرف 2 نمازوں کی. والفجر، فجر کی قسم. والعصر، عصر کی قسم. ذرا کربلا چلیے، یہاں کی فجر بھی اہم ہے، عصر بھی. کچھ لوگ پہنچ گئے. کوئی اور ایسا دن بتائیے جہاں فجر کی بھی اہمیت ہو، عصر کی بھی. فجر میں اذان علی اکبر ہے اور عصر میں حسین کا سجدہ. ایک اذان ہے، ایک سجدہ ہے. کسی ایسے ہی اذان کے صدقے میں اسلام باقی ہے. کسی حسین کے صدقے میں آج تک حسین ابن علی کے ایک سجدے میں پورا دین باقی ہے. جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. مجھے بتایا گیا کہ شیعہ سنی مجمع ہے، سارے میرے بھائی سن رہے ہیں، لائیو جا رہی ہے مجلس، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سن لیجئے گا. جملہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء مکے سے آئے تھے، مکے سے کربلا آئے تھے. مدینے سے مکے گئے. توجہ، مدینے سے جب عراق آئیں گے، کربلا آئیں گے تو نارتھ کی طرف ہے، شمال کی طرف. مکہ ساؤتھ کی طرف ہے، جنوب کی طرف. امام حسین کہہ رہے ہیں میں عراق جا رہا ہوں، لیکن جا رہے ہیں پہلے مکے. یہ والا میڈیا اس زمانے میں نہیں تھا. سوشل میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. جتنے بھی میڈیا کے آج ذرا ہیں یہ اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن میڈیا تھا. اس کا میڈیم الگ تھا، اس کا ذریعہ الگ تھا. میڈیا تھا، ذریعہ الگ تھا. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں. اس کا ذریعہ الگ تھا. مولا حسین نے دیکھا سب سے بڑا اجتماع اس زمانے کا مکے میں ہوتا، تو آپ نے کہا کربلا جانے سے پہلے سب سے بڑے اجتماع میں اعلان کر کے جاؤں، جا کیوں رہا ہوں. اب پہنچ گئے. تو آپ مکے گئے، سب سے بڑے اجتماع میں پہلے دعا پڑھی. دعائیں عرفہ سب کے ذہنوں میں ہے. میرے سارے بھائی، میری بہنیں، میرے بچے، میرے بزرگ غور سے سنیں گے. دعائیں عرفہ پڑھی. ہر آدمی نے دعا سنی. کہا یہ کون ہے جو دعا پڑھ رہا ہے؟ ایسی دعا پہلے نہیں سنی. ابھی بہت سے صحابہ زندہ تھے، کہا ہم نے ایسی دعا نہیں سنی. یہ کون ہے؟ پوچھو. کہا یہ کوئی نواسہ رسول ہے. اس زمانے میں لوگ اتنے اہل بیت سے دور ہو گئے تھے کہ نواسے کو نہیں پہچانتے تھے. کہا نام کیا؟ کہا حسین ابن علی. مولا نے خطبہ دیا، لوگوں نے خطبہ سنا. کہا ایسا خطبہ نہیں سنا. جب چہرہ دیکھا تو سب نے کہا ہم نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا. ابھی جناب سید الشہداء کی لوگ زیارت کر رہے ہیں. پھر مولا حسین نے فرمایا کہ بھائی میں حج سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن یہاں حج پہ نہیں رکوں گا، میں کربلا جا رہا ہوں. کیوں؟ جب حج سے اتنی محبت، آپ نواسہ رسول ہے، اتنی بڑی عبادت ہے. کچھ عبادتیں جسمانی ہے جیسے نماز اور روزہ، کچھ مالی عبادات ہیں جیسے خمس و زکات. کچھ جسمانی ہے، کچھ مالی، کچھ فائنینشل ہے، کچھ فزیکل ہے. حج ساری عبادتوں کا جوڑ ہے. نہیں پہنچ جا سکا. وہاں پیسہ بھی لگتا ہے، جسم بھی، روح بھی. حج کا آپ کو بدل دیکھنا
جانے گا میں پورا آپ کے سامنے نچوڑ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کربلا ہے کیا. سید الشہداء کا جو فلسفہ تھا ان کی حکمت تھی کہ کیوں آئے کربلا, کیسے آئے, دین کو بچانا تھا, اپنا پیغام پہنچانا تھا. تو سب سے بڑا اجتماع تھا مکہ, حج. سید الشہداء نے کہا میں حج میں اپنی بات پہنچا دوں, کہا حج نہیں کروں گا, میں حج میں نہیں رکوں گا, کربلا جا رہا ہوں. سب نے سوال کیا اگر آپ نواسہ رسول ہیں, حج سے محبت کرتے ہیں, تو حج کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہا کیونکہ اگر میں رکا تو یزید اللہ کے گھر کی حرمت پامال کر دے گا, مجھے مارنے مکے آ جائے گا. میں اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ کے اس لیے چلا ہوں تاکہ میرے نانا کے شہر کی حرمت پامال نہ ہو, احترام ختم نہ ہو. اب پتہ چلا مقدس جگہوں پہ لڑا نہیں جاتا. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ, مقدس جگہوں پہ لڑا نہیں جاتا. جو مقدس جگہوں پہ لڑے, خودکش حملہ کرے, سمجھ لو یزیدی ہے. میں اس زیادہ سخت جملہ نہیں کہہ سکتا. تو ایزان گرامی جناب سید الشہداء نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں, اپنا حرم خود بنا کر میں کربلا جاؤں گا. اب سارے کے سارے حاجی اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے حج کر کے. اس زمانے میں حج بڑا مشکل تھا, جہاز نہیں تھے, ٹرینیں نہیں تھی, لوگ بڑے مصیبتوں سے سفر کر کے حج پہ آتے تھے. پورا پورا شہر باہر آتا تھا استقبال کے لیے, پوری بستی آتی تھی. حج کر کے آئے ہو, کیسا تھا حج؟ حج تو بہت اچھا تھا, لیکن اس سال بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا. کوئی نواسہ رسول حسین ابن علی ملے. اب سارے عالم اسلام میں بات پھیل گئی کوئی حسین ہے, لیکن انہوں نے حج نہیں کیا. ارے نواسہ رسول ہو کے حج نہیں کیا؟ کہا نہیں. وہ کہہ رہے تھے میں کربلا جا رہا ہوں کیونکہ کوئی یزید انہیں مارنا چاہتا. اب جملہ سن لیجیے گا بہت معذرت کے ساتھ, میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں. حج کرنے والے حاجی بہت تھے, حج بچانے والا بس ایک تھا. حاجی بہت تھے, حج بچانے والے صرف ایک. نمازی بہت تھے, نماز بچانے والے صرف مولا حسین. مرحوم شہید محسن نقوی نے کہا تھا بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا, ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. وقت کہاں لینا؟ انہوں نے کہا نماز عصر سے پہلے نہیں, نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اگر امام حسین کا سجدہ نہ ہوتا. اذان گرامی حاجی بہت, حج بچانے والے مولا حسین بس ایک. نمازی بہت. جناب سید الشہداء چلے آئے کربلا. اب سارے کے سارے عالم اسلام میں بات پھیل گئی ہے مولا حسین کوئی کربلا گئے. اس کے بعد پھر عاشورے کی خبر آئی کہ حسین مارے گئے. اب سارے عالم اسلام میں ہاں وہ حج پہ آئے تھے اور کربلا گئے تھے. تو مولا حسین نے اس زمانے کا میڈیا استعمال کیا تاکہ بات پہنچا دوں. ایک بہت بزرگ کی مثال پیش کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے خاص طور سے. یقین مانی میری جتنی حالت خراب ہے میں جانتا ہوں, پھر بھی میں پورا زور لگا کے مجلس پڑھ رہا ہوں صرف آپ کی محبتوں کی خاطر کہ آپ کی عقیدت جس عقیدت سے آپ مولا حسین کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ کی عقیدتیں پوری ہو جائے. میں پورا اپنا زور لگا رہا ہوں. نہ میری نیند پوری ہو رہی ہے, نہ میرا سینہ اس وقت اس حالت میں ہے, نہ دماغ, بالکل میری حالت خراب ہے, لیکن پورا زور لگا کے صرف مجلس اس لیے پڑھ رہا ہوں مولا حسین کی بارگاہ ہے. اگر ایک حرف بھی قبول ہو گیا تو میں جانتا ہوں میری شفاعت کے لیے کافی ہے. اور حسین کریم ہیں جنہوں نے غیروں کو کبھی رد نہیں کیا. اگر غیر بھی آ گیا تو مولا نے حر کو اپنا بنا لیا. کوئی ظاہر قین آیا اپنا بنا لیا, تو یہ اپنوں کو رد نہیں کرتے ہیں, بہت کریم امام ہیں. تو یقین کے ساتھ کہ آپ کی زیارات قبول ہیں. تو جناب سید الشہداء نے کیا میں پوری آپ کے سامنے جو پوری تاریخ نچوڑ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ فجر ذہن میں رکھیے. مولا حسین نے پورا کا پورا میدان سجایا کہ سب کے سب آ رہے ہیں. میں وہاں مکے کے اندر طواف چھوڑ کے آیا, لیکن یہاں طواف ہوگا. وہاں حاجی طواف کر رہے تھے, یہاں رسول کی نواسیاں.
وہاں سعی چھوڑ کے آئے. میں مصائب پہ نہیں آیا لیکن جملے سن لیجئے گا. آنکھوں میں آنسو آئے تو اپنی دوبارہ آمد کے لیے دعا مانگیے گا. سب سے بڑی دعا ان دنوں میں یہ ہے کہ بار بار آنا نصیب ہو. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں. یہاں پہ آتے رہیں, بار بار آئیں. جملے سنیے گا میرے بھائی میری بہنیں. تو جناب بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. جناب سید الشہداء سعی صفا مروہ کے درمیان سعی واجب حج و عمرے میں سعی چھوڑ کے آئے تھے. کہاں؟ کربلا. بھئی اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جتنا فاصلہ صفا سے مروہ کا 384 میٹر 384, اتنا ہی حرم میں مولا حسین سے مولا عباس کے حرم کا فاصلہ. وہاں حاجرہ چلی تھی, یہاں فخر حاجرہ زینب کبریٰ صدیقہ صغریٰ, انہوں نے چل کے بتایا اے حسین ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرمایا بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اے میرے بھائی اس سے بھی بڑی نشانی آپ دونوں کے حرم بن جائے. دیکھیں اللہ کا وعدہ کیا جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں مطالب بہت سے ذہن میں لے کے آیا تھا کیونکہ اس وقت جگہ نہیں ہے, لوگ کھڑے ہیں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کیا کیا سید الشہداء نے؟ وہاں قربانی تھی. مکے میں انسان قربانی دیتا ہے. سید الشہداء نے کہا پروردگارہ ایسی قربانی دوں گا کہ اسماعیل بھی کہیں گے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. میرے تو صرف گلے پہ چھری رکھی گئی تھی تو میری ماں اتنے دن تڑپتی رہی. جب کرتا بدل رہی تھی نا جناب حاجرہ بچہ, بیٹا یہ نشان کیسا گلے پہ؟ کہا اماں کچھ نہیں ہوا تھا, بابا نے صرف چھری رکھی تھی. کہا بیٹا کیوں چھری رکھی تھی؟ کہا بابا نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے ذبح کرنا ہے. تو جناب حاجرہ نے بس ایک سوال کیا اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ اور یہ کہہ کے جناب حاجرہ بے ہوش ہو گئی اور 3 دن تک بس ایک ہی سوال کرتی تھی اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا. میں کہوں گا بی بی ذرا آ کے کربلا میں دیکھیے, یہاں ایسے خنجر چلے ہیں کہ خاتون جنت. آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے, میں بڑی تفصیل سے پڑھنے کا آدمی مسئلہ. ابھی تو میں نے 20-25 منٹ پڑھا ہے, اتنا ہی مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. سنیں گے جناب سید الشہداء وہاں قربانی چھوڑ کے آئے گا. پروردگارہ قربانی یہاں پیش کروں گا. آپ نے دیکھا نا وہاں طواف محبت کی علامت ہے. میری طرف دیکھیے گا, طواف محبت کی علامت ہے. چراغ جلا دینا تو پروانے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں کیونکہ محبت کرتے ہیں. ہم کیوں آ کے یہاں طواف کرتے ہیں؟ اب تو زری کے آپ نے پارٹیشن لگا دیا ہے, خواتین کا الگ حصہ ہے, لیکن ایک زمانے میں نہیں تھا, طواف کرتے تھے. یہاں پہ بھی طواف کرتے تھے. کیوں؟ عشق کی علامت ہے. مولا اپنے آپ کو آپ پہ قربان کر رہے ہیں. چوتھے امام فرماتے ہیں جب 11 محرم کو میری پھوپھی میرے بابا کے لاشے پہ آئی تو میری پھوپھی نے میرے بابا کا طواف کیا. میرے دیکھیے گا, جانتے ہیں طواف کرنے کے بعد کیا فرمایا جناب زینب کبریٰ نے؟ مدینہ کا رخ کیا اور ایک جملہ کا نانا ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں جہاں میں بوسہ دے سکوں. نانا اتنے تیر لگے ہیں میرے بھائی کو. یا جدہ صلی علیہ ملک السمحارہ حسین مرمل بالدماء. اے کاش کوئی پھول بھی نہ مارتا مولا حسین کو. لیکن چوتھے امام فرماتے ہیں 1950 زخم تھے میرے بابا کے. کسی نے کہا مولا اتنے زخم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جسم پہ اتنے زخم. مولا نے فرمایا اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے گا ذرا. مقتل میں مولا فرماتے جہاں تلوار لگی تھی اسی جگہ کسی نے تیر بھی مارا, کسی نے اسی جگہ نیزہ بھی مارا. 5ویں امام فرماتے ہیں برداشت کریں گے؟ میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر رہے آپ لوگ.
پانچویں امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے دادا کو اس طرح سے مارا. میرے دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں جسے تیر ملا اس نے تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے وار کیا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. مولا فرماتے ہیں جس کے پاس لاٹھی تھی اس نے میرے دادا کو لاٹھیوں سے مارا. پھر مولا فرماتے ہیں جسے کچھ نہیں ملا اس نے پتھر مارا. 1950 آپ 40 پہ آئے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہے. ابھی رونے میں بہت اللہ کیجیے گا. میں یہ صرف عاشورے کو مسائل پڑھتا ہوں، اگر کربلا نہ ہوتی میں یہ نہ پڑھتا. چاروں طرف سے لوگ پتھر مار رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہے اور سب لوگ وار کر رہے ہیں اور وہ سب کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے. جناب زینب کبریٰ کہتی ہے کہ مرتبہ میدان کربلا میں زلزلہ آنے لگا. بی بی فرماتی ہے میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا. بی بی نے سر پہ برقع رکھا، دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کچھ دیر تک روتی نہیں. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ خیمے سے باہر آ گئی اور جانتے بی بی کیا فرما رہی تھی؟ بار بار کہتی تھی واہ محمدا واہ محمدا. پھر فرماتی واہ علیہ. اپنے نانا کو یاد کرتی، اپنے بابا کو. پھر آخر میں کہتی واہ حسنا، اور پھر زیادہ پریشان ہوتی کہتی واہ فاطمہ. بی بی خیمے سے باہر آئی، کہتی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا ہجوم تھا، لوگ اس طرح سے باہر. کب میں ایک جسے آپ کہتے ہیں نا تلہ زینبیہ، کب میں ایک اونچائی پہ جا کے کھڑی ہو گئی. دل کہتے ہیں میں نے مقتل میں دیکھا تو ایک آدمی سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھا، اس کے سر سے میں خون بہ رہا تھا، اسے سب مار رہے. بی بی فرماتی ہے میں پہچان نہیں سکی یہ حسین ہے. فرماتی ہے میں نے دیکھ کے سوال کیا انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ خدا کی قسم مولا حسین نے نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں. بس ایک جملہ کہا جناب زینب کو دیکھ کے، یا زینب ارجعی الی الفصال ارجعی الی الخیام. زینب خیمے میں واپس چلی جائیے. ابھی جب شمر میرا ماتھے ڈالے گا، آنے میں ہاتھ ڈالے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. اے زینب واپس چلی جائیے. پڑھوں نہ پڑھوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہاتھ جوڑ کے پیش کروں. جناب زینب نے بس ایک جملہ کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا. پھر بی بی نے کہا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، مت مارو. میں نہیں پڑھتا بس بھائی مجھے معاف کر دیجیے گا. جب جناب سید الشہداء پشت زوجنا سے زمین پہ آئے، میں کیوں کہوں کہ گرے، میں سب جملے نہیں کہنا چاہتا. جب زمین پہ آئے نا تو اس وقت ایک عجیب و غریب کیفیت تھی. کربلا کی سرزمین لرز رہی تھی. پانچویں امام سے روایت ہے، ہمارے مقاتل میں موجود ہے. امام باقر فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا مولا میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، میں بھی مسائل پڑھوں گا، سانس لے لیں ابھی آپ نہیں تو کوئی بے ہوش ہو جائے گا. یہ مسلسل ہونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل ہونا سید سجاد کا کام ہے. پانچویں امام سے کسی نے پوچھا مولا وہ جو اشقیاء آئے تھے نا کربلا میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جد کی سواری آپ کے دادا کا طواف کر رہی تھی. زوجنا طواف کر رہا تھا اور آوازیں بلند کرتا تھا اے محمد باقر علیہ السلام مولا کیا زوجنا کچھ کہہ رہا تھا؟ امام نے رو کے کہا ہاں. زوجنا بار بار میرے دادا سے کہتا تھا اے حسین مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جا، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا
پھر کوئی تیر نہیں لگے گا، مولا تیری پشت پہ واپس ہوگا۔ ایک مرتبہ اس آدمی نے پوچھا مولا آپ کے دادا نے کیا فرمایا؟ کہا میرے دادا حسین علیہ السلام نے فرمایا زلجنا جا کے خیموں میں میری بہن کو خبر کر دو، میری بہنوں کو بتا دو میں تیرے پشت سے گر گیا۔ زلجنا خیموں کی طرف پڑھا، کیا کہہ رہا بابا زلجنا؟ الغلیمت، وائے ہو اس امت پہ جنہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا۔ اب مرحوم عادل اشتہادی نے یہ روایت لکھی کہ میں روایت پڑھ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جب زلجنا خیموں کے باہر واپس آئے نا، بیویاں زلجنا کی آواز سے پہچانتی تھی زلجنا آیا، یعنی مولا حسین آئے۔ اب جب زلجنا خالی واپس آیا نا، ساری بیویاں خیمے سے باہر آ گئی۔ عصر کا وقت ہے، اب ضرور نہیں تو دیکھیے گا، روایت کے الفاظ ایک چھوٹی سی بیوی نے زلجنا کی کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور زلجنا کو اپنی طرف کھینچا اور ایک سوال کیا، یا جواد ہم سکیا بھی اب قتل عطشانہ۔ زلجنا مجھے اتنا بتا دے، کیا میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے سے ذبح کر دیے گا؟ روایت کے الفاظ زلجنا کے آنسو بہنے لگے، میں بے زبان جان رہا ہے۔ تو جناب سکینہ نے خود ہی جواب دیا، اے زلجنا تیری کٹی ہوئی باغیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں، میرے بابا گرے ہیں۔ پھر بیوی ایک مرتبہ تڑپ کے روتی ہے، ہائے میرے بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی مجھے معاف کر دیجیے گا، آخری 2 سے 4 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، پھر مجھے 40 پہ لے کے آنا تھا، میں یہاں کے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا۔ عزیزان گرامی بس 2 جملوں کی زحمت دوں گا۔ جب ایک مرتبہ مولا سجاد نے سوال کیا نا، پھوپھی اماں کیا بات ہے، یہ بیویاں خیموں سے باہر کیوں جا رہی ہیں؟ سب سے کہیے واپس آ جائے۔ 12ویں امام کے الفاظ ہیں، لات مات الخدود، میری پھوپھیاں چہروں پہ ماتم کرتی تھی، بہت زیادہ گریہ کرتی، ہائے ہمارے مولا مارے گئے، ہائے حسین مارے گئے۔ جناب زینب نے بیان کیا، آج حسین نہیں مارا گیا، میرا بھائی نہیں، آج میرے نانا کو مار دیا، آج میرے بابا کو مار دیا، آج میری ماں قتل ہوئی ہے۔ یہ خنجر حسین کے گلے پہ نہیں چلا، یہ جناب سیدہ کے گلے پہ چلا ہے۔ ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، جب عبید اللہ بن زیاد ملعون نے پوچھا نا شمر سے، کیا بات ہے تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا؟ کہ 12 ضربتیں 13 ضربتیں تو نے چلائی حسین کو مارنے میں۔ اس نے کہا نہیں عبید اللہ بن زیاد، خنجر تیز تھا لیکن جب بھی میں خنجر چلاتا تھا نا، کسی بیوی کے ہاتھ گردن پہ آتے تھے اور وہ بیوی رو رو کے کہتی تھی تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے بیٹے کو۔ بس بھئی اب مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا، میری جو حالت ہے میں جانتا ہوں، میں نے اس طرح سے مصیبتوں سے چند جملے پڑھے ہیں، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا۔ 40 کے دن ہیں، جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو مولانا سجاد کہتے کہ یہ علماء نے لکھا کہ جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئے، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی بار بار کہہ رہی ہے واہ قاسمہ، کوئی کہتی ہے واہ علی اکبرہ، کوئی کہتی ہے واہ عباسہ، لیکن 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئی، وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے، ایک جناب زینب کبریٰ، دوسری جناب رباب۔ جناب رباب نے ایک جملہ کہا، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، اے میرے سرتاج حسین، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی، اگر میرے ہاتھ سے گردن بندھے نہ ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی۔ مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھی، ایک علی اصغر تھا، ایک سکینہ ہے، میں نے علی اصغر آپ کو قربان کر دیا۔ جب
موقع ملا تو سکینہ بھی آپ کی راہ میں دے دوں گے. آخری جملے پڑھا مجھے پڑھنے کی طاقت نہیں. مولا آپ سے قسم کھا کے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ ہوگی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. 40 پہ بیوی کو رہائی مل گئی. جب رہائی ملی نا تو سب بیویاں بلند آواز سے رونے لگی. آپ جانتے ہیں رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن بیویاں بڑی غمگین تھی. جس جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیجیے گا. جانتے ہیں کیوں غمگین تھی؟ 2 وجہ سے. ایک تو زندان میں بیویوں کے رونے پہ پابندی تھی. جب بیویاں روتی تھی یہ ظالم تازیانے مارتے تھے، رونے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی جب بیویاں آزاد ہوئی، رہائی ملی تو ایک بیوی زندان میں رہ گئے تھے. اب بیویوں کو بڑا غم تھا کہ ایک بیوی جسے سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، وہ بیوی زندان میں. دو جملے بس جس پہ تمام ہو. اب نہ کوئی پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں سننے کی. ایک سوال کروں، اگر آپ زیادہ تھک جائیں گے اور پیاس لگے گی تو پانی مل جائے گا نا. آپ نے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پیاسا بیٹھا رہ جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں میری بہنیں بھی آئی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں. اگر آپ میں مردوں میں کوئی اپنی کسی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لایا ہو اور اسے یہ پتا چلے کہ بچی بے ہوش ہو گئی ہے تو کیا سوال کرے گا؟ پانی پلا دیا یا نہیں؟ کوئی ایسا تو نہیں کہ پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ ہائے حسین کی بیٹیاں. اجرکم اللہ. بس نہیں پڑھتا. اب میری بہنیں بھی برداشت نہیں کر رہے. 40 کے ایام ہیں. ایک جملہ سن لیجیے جس پہ تمام کرنا چاہتا ہوں. قافلہ شام سے چل چکا، وہ بیویاں کربلا آ رہی ہے. راستے میں ہر بیوی دوسری سے پوچھتی ہوگی نہ جانے شہداء کو دفنایا کیسے دفنایا. اب سب آ رہی ہے، کربلا پہنچنے والی ہے. بس ایک جملے میں تمام کرنا چاہتا ہوں. ہر بیوی بار بار جناب زینب کو دیکھتی ہے. بیوی کا حال بڑا برا ہے. جب جناب زینب کربلا پہنچی بیوی بار بار ایک جملہ کہتی تھی، اے میرے بھائی حسین جب میں پہلے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. اے حسین ہم شام سے لٹ کے آئے ہیں، ہمارے بازو زخمی ہیں، بڑے تازیانے لگے ہیں، ہمارے پاؤں زخمی ہیں. اے حسین ہمیں گلے لگا لو. بار بار کہتی ہے حسین ہمارا استقبال کیجئے، بھائیا استقبال کیجئے. لیکن جناب زینب کہتی ہے بیویوں سکینہ کا کوئی بین نہ کرے، میرا بھائی عباس برداشت نہیں کرے گا. لعنت اللہ